السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ایلیسیٹیشن کی ٹیکنیکس، جس میں سب سے پہلے ٹیکنیک ہمارے پاس انٹرویو کی تھی، اور انٹرویو کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ انٹرویو کا پری ریکوزٹ کیا ہے، انٹرویو کنڈکٹ کرنے سے پہلے کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، دین انٹرویو کو پلان کیسے کرنا چاہیے، پھر اس کے کنڈکٹ کیسے کرنا چاہیے، اور کنڈکٹ کے بعد فیڈ بیک یا رپورٹنگ جو ہے وہ کیسے ہوگی۔ انٹرویو کے ساتھ ہی ہم نے ورکشاپس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فوکس گروپ۔ فوکس گروپ بھی ٹیکنیک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں آلموسٹ ایلیسیٹیشن پرپس کے لیے، انفارمیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے، لیکن فوکس گروپ موسٹلی یوز ہوتا ہے ہماری جو کمرشل پروڈکٹس ہیں جس میں یوزرز جو ہیں وہ امیڈیٹلی اویلیبل نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس ایک ٹارگیٹڈ یوزر کا آئیڈیا موجود ہو کہ ہم جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں یا جو پیکیج ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہ اس ڈومین کو ٹارگیٹ کرے گا، ان یوزرز کو ٹارگیٹ کرے گا۔ اس کے لیے ہم فوکس گروپ یوز کرتے ہیں۔ فوکس گروپ جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو گروپ ہوتا ہے اس پروڈکٹ کو یوز کرنے والوں کا، اور الٹیمیٹلی جو ڈیولپرز ہیں جو اس پہ کام کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ کنوین کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، اور یہ ایک فیسیلیٹیٹڈ ایکٹیویٹی ہے تاکہ ان پٹ اور آئیڈیاز جو ہیں وہ جنریٹ ہو سکیں پروڈکٹ کی فنکشنل اور کوالٹی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے۔ اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ یہ جو فوکس گروپ ڈسکشن ہے یہ انٹریکٹیو ہو، اور جتنے بھی یوزرز آپ نے اس میں انوائٹ کیے ہیں یا جتنے یوزرز پہ مشتمل یہ میٹنگ ہو رہی ہے یا جو ڈسکشن ہو رہی ہے، تمام یوزرز کی باتوں کو سنا جائے اور دین ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے۔ سننا لازمی ہے کہ تمام یوزرز کا ان پٹ لازمی ہے، پھر دین آپ ایڈ ڈراپ کر سکتے ہیں کہ کون سے یوزر کا جو ہے وہ ان پٹ ویلڈ تھا اور کون سے یوزر کا ان پٹ ویلڈ نہیں تھا، کیونکہ یہ فیسیلیٹیٹڈ سیشن ہوں گے، کنزیکٹیو سیشنز 2-4 بھی ہو سکتے ہیں، تو دین آپ نے جو ہے فردر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ فوکس گروپ جو ہیں وہ یوزفل ہیں یوزرز ایٹیٹیوڈس کے حوالے سے، امپریشنز کے حوالے سے، ان کی پریفرنسز اور ان کی نیڈز وغیرہ کو جاننے کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فوکس گروپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہیلپ فل ہیں پرٹیکولرلی ان ڈیولپمنٹ کمرشل پروڈکٹس، جس میں یوزر جو ہے وہ ایک ٹارگیٹ یوزر تو آپ کے ذہن میں موجود ہو، لیکن ایگزیکٹ یوزرس آپ کے پاس موجود نہ ہوں، ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے۔ اس میں یوزر سلیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کمرشل پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں تو یوزر کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ جیسے آپ ایک پوائنٹ آف سیل سسٹم بنانے جا رہے ہیں، پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے پاس مارٹس ہیں یا اس طرح کی اینٹیٹیز مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں بزنس ٹائپ کی، تو ان کا جو کاؤنٹر سیل پہ، ان کے کاؤنٹر پہ جو ہے سافٹ ویئر لگا ہوتا ہے جس کو پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں، وہ اسٹاک بھی مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور سیل کو بھی مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور کیش وغیرہ کو بھی مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا سسٹم ایک بنانے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مطلب اینی ٹائپ آف پوائنٹ آف سیل، کسی کا بزنس اگر گارمنٹس کا ہے، کسی کا شوز کا ہے، کسی کا بک شاپ ہے یا ہوٹل ہے، تو دین تمام کو جو ہے وہ آپ یہ چاہیں گے کہ سسٹم ایسا جنیرک ہو کہ وہ تمام کو جو ہے ایڈریس کر سکے۔ اب یہ ملٹیپل یوزرز ہو گئے، مطلب ایک گروسری کی شاپ ہے، فارمیسی ہے، آپ کے پاس گارمنٹس ہیں، گارمنٹس میں پھر ٹائپس ہوں گی، آپ کے پاس شوز ہیں اس میں پھر ٹائپس ہوں گی،
دین آپ کے پاس بک شاپ ہے. تو یہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز اگر دیکھا جائے تو ہوں گے. تو ان ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کو اب پھر فوکس گروپ میں یوزرز کو جب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکشن میں یا تو آپ کلاسز بنائیں. یہ جو تمام یوزرز ہیں جتنے بھی پوائنٹ آف سیل والے ان کی آپ کلاسز ڈیفائن کر دیں جو ملتے جلتے ہیں, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوئنسائڈ ہیں یا جن کا آپس میں ریلیشن موجود ہے یا جو ملتا جلتا سسٹم بنے گا. اب جیسے گاڑیوں کا شو روم ہے تو اس کے یا پیٹرول پمپ کا جو پوائنٹ آف سیل ہے وہ الگ ہوگا, اور جو گراسری شاپ ہے اور جو گارمنٹس ہیں یا جو شوز ہیں ان کا جو ہے وہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. تو اس معاملے کے لیے آپ نے پھر ان کی کلاسز ڈفرینٹ کلاسز بن جائیں گی, اور ان کلاسز کا پھر الگ سے آپ فوکس گروپ ڈسکشن کریں کہ جو کلاس ہے اس کلاس کے یوزرز کے ساتھ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, ان کی اوپینین ہو, دین دوسری کلاس کی اوپینین ہو, پھر تیسری کلاس والوں کی اوپینین ہو, پھر فورتھ کلاس کی اوپینین ہو. جتنی بھی کلاسز آپ نے بنائی ہیں, چاہے 2 کلاسز آپ نے بنائی ہیں, تو ان سب کی الگ سے جو ہے وہ ڈسکشن ہو, اور ان ڈسکشن سے جو آپ کو انپٹ ملے دین وہ فردر. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ فوکس گروپ ڈسکشن کے پوائنٹس تو آلموسٹ جو ورک شاپس والے ہیں وہی سیم ہیں, لیکن یہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہوتی. ورک شاپس میں جو ہیں وہ ایگزیکٹ یوزرز ہوتے ہیں جن میں سسٹم بنوانے جا رہے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک اتھارٹی موجود ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ فوکس گروپ میں کیونکہ آپ نے جرنل لوگوں کو بلایا ہوتا ہے, اس میں ایسا لازم نہیں ہے کہ آپ نے جس بزنس مین کو بلایا ہے وہ بزنس مین آپ سے سافٹ ویئر لے بھی. مے بی وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو, لیکن وہ آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے یا آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے ایگری ہوا ہے. تو پھر بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ایگریسو بھی ہوتے ہیں جب ان سے آپ بزنس آبجیکٹیوز کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا سوال کرتے ہیں, تو کوئی پروفٹ مارجن کی بات کرتے ہیں یا ارننگ کی بات کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو اس سے وہ تھوڑے سے ایگریسو ہو جاتے ہیں. بھی آپ بزنس آبجیکٹیو پوچھا ہے تو بھی بزنس آبجیکٹیو سے آپ کا کیا کام, کیونکہ وہ سسٹم تو بنوا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ایز اے والنٹیئر آپ کے پاس آیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک کمرشل پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں. مے بی جو فوکس گروپ کے ممبرز ہیں ان میں سے خریدنے والا کوئی بھی نہ ہو, سارے والنٹیئرز ہوں جو آپ کو 10 منٹ ہوتے ہیں. جب آپ اس سے بزنس آبجیکٹیو کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مے بی وہ تھوڑا سا ناراض ہو یا اسے ہو جائے. پھر اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا یوزر جو اگریسو ہے تو آپ فوکس گروپ کی ڈسکشن جو ہے وہ ادھر ہی وائنڈ اپ کر دیں, اور وائنڈ اپ کر کے اور اگلے سیشن میں جو ہے وہ اس بندے کو ڈراپ کر دیں, اس کا آپ شکریہ ادا کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اسی جگہ پہ ہی اٹھا کے سائڈ پہ لے جائیں اور ڈسکشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. اور تیسرا بھی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ بلا کے یا سب کے سامنے آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جی بزنس آبجیکٹیو آپ جو بتائیں گے یا آپ سے ہم جو بھی انفارمیشن لے رہے ہیں یہ انفارمیشن ایک جرنل پرپس کے لیے ہے, اس کا کوئی اسپیسیفک آپ کے بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ریسرچر نے ایک یہ بھی لکھا کہ میں نے جو ہے وہ ایلیسیٹیشن کنڈکٹ کر رہا تھا, تو میں نے ایک اسی طرح یوزر سے سوال کیا, تو اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے, میں تو یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو اس طرح ہو سکتا ہے, پھر آپ اسے کنونس کریں کہ وہ یہ انفارمیشن آپ کو دے. دین کنٹرول سیشن جو ہیں وہ کنڈکٹ ہونے چاہیے. کنٹرول سیشن ڈسکشن کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ کے اگینسٹ ہی مرکوز رکھا جائے. دوسرا یہ کہ جو فوکس گروپ کا سیشن ہو اس کی ریکارڈنگ کی جائے تاکہ ریکارڈنگ بعد میں اویلیبل ہو, اور ریکارڈنگ کی بیس پہ آپ کچھ جو ہے بندہ بھول جاتا ہے یا ریکارڈنگ سن کے اور دین آپ وہ پوائنٹس بنائیں اور دین ان پوائنٹس کو آپ پرائیویٹائز کریں گے اور دین ایلیسیٹیشن کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریڈی کریں گے.
دین موسٹلی فوکس گروپ میں آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ کوانٹیٹیو نہیں ہوتا، وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے، سبجیکٹیو فارم میں ہوتا ہے، اور اس سبجیکٹیو فارم والے ڈیٹے کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، اور دین اس میں سے اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن نکالنی ہوتی ہے۔ یہ فوکس گروپ کا طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، فوکس گروپ کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹیکنیک ہے کوشچن آئر کی۔ کوشچن آئر یا انسٹرومنٹ، اس کے لیے ملٹیپل ورڈز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ کوشچن آئر ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ لارجر گروپ آف یوزرز ہو تو ان کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم سروے میتھڈ میں جو ہے وہ کوشچن آئر کو یوز کرتے ہیں۔ کوشچن آئر کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ملٹیپل جیوگرافیکل باؤنڈریز میں لوگ اویلیبل ہیں تو ان کو ایزیلی جو ہے وہ ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ان سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے۔ اور اس ٹیکنیک کا یہ بھی ہے کہ یہ جو دوسری الیسیٹیشن ٹیکنیکس ہیں ان کے لیے ایز اے ڈیٹا انپٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے۔ فرض کریں آپ ایک فوکس گروپ میٹنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فوکس گروپ میٹنگ سے پہلے آپ کے پاس سسٹم انفارمیشن اویلیبل ہے، سسٹم انفارمیشن آپ ایک سروے کر لیتے ہیں اس انفارمیشن کی بیس پہ کہ یوزر کی پرائرٹیز کیا ہیں آپ کے سسٹم کے اگینسٹ۔ دین اس ڈیٹے کا آپ انالیسس کر لیتے ہیں۔ دین جب فوکس گروپ ڈسکشن ہوگی تو فوکس گروپ ڈسکشن میں آپ یوزرز کو یہ کنوے کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے سروے کیا تو یوزر جو پرائرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یوزر یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرفیس اس طرح کا ہو یا کون کون سی آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں۔ تو آپ اس لحاظ سے پرائرٹائز کر سکتے ہیں اپنی فوکس گروپ کی ڈسکشن کو۔ فوکس گروپ میں جو انپٹ آئے گا وہاں پہ آپ یہ ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں جو آپ نے تھرو سروے کنڈکٹ کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مین کوشچن آئر جو ہے یا جو سروے میتھڈ ہے یہ یوز ہو سکتا ہے not only for the purpose of elicitation but also it can feed information to other elicitation techniques۔ کوشچن آئر نہ صرف ہمارے پاس نارمل جو دوسری پروڈکٹس ہیں ان کے لیے یوز ہو سکتا ہے یوزر فیڈ بیک کے لیے، بلکہ جو کمرشل پروڈکٹس ہیں ان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور موسٹلی جو کمرشل پروڈکٹس ہیں انہی کے لیے ہی یہ سروے کیا جاتا ہے، یا کوئی بڑی آرگنائزیشن ہو جہاں یوزرز بہت زیادہ ہوں تو ان کی اوپینین کے لیے کوشچن آئر کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ کوشچن آئر کو ڈیولپ کرنا جو ہے ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کیونکہ آپ نے کوشچنز ایسے سیٹ کرنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا فلی پرپس جو ہے وہ سرو کر رہے ہوں۔ جو آنسرز ہیں، جو رسپانسز آنے ہیں وہ ایگزیکٹ رسپانسز آپ کے پاس آئیں، اور دوسرا یہ کہ کوشچنز جو ہیں وہ پرپس سرو کر رہے ہوں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو کوشچن آئر کو ڈیولپ کرنا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ ایک اچھا کوشچن آئر ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ یہ ٹپس اویلیبل ہیں کہ ایک تو آپ آنسر کی جو آپشنز ہیں وہ فل سیٹ آف رسپانسز ہونا چاہیے۔ جتنی آپ نے جو کوشچن کیا ہے اگر اس کے اگینسٹ آپ نے آپشن دی ہوئی ہیں تو تمام آپشنز جو اویلیبل ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ یوزر اس میں سے سلیکٹ کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آنسر کی آپشنز ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہوں، وہ اوور لیپنگ نہ ہوں۔ میوچلی ایکسکلوسیو سے مراد یہ ہے کہ ہر آنسر جو ہے وہ ہر ڈفرینٹ پرپز سرو کر رہا ہو،
मतलब ये कि जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो आपने आंसर्स में ऑप्शंस दी हुई हैं, उन ऑप्शंस में ओवरलैपिंग ना हो। तीसरा ये है कि आप क्वेश्चंस को इस तरह फ्रेज ना करें कि वो करेक्ट आंसर को जो है वो शो कर रहा हो। और अगर आप कोई स्केल यूज़ कर रहे हैं, आप लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं 1 to 3 तक, या 1 से 5 तक, या 1 से 7 तक, जैसे होता है, आपने देखा होगा जी, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, इस तरह का कोई स्केल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट स्केल यूज़ करें थ्रू आउट द क्वेश्चन आयर। मतलब ऐसे ना हो कि आपके पहले 5 सवालों में जो है वो 3 ऑप्शंस हों, फिर अगले 5 में जो है वो 5 ऑप्शंस हों, फिर अगले 5 में फिर 3 ऑप्शंस हों। इस तरह की बात ना हो, एक कंसिस्टेंट स्केल जो है आप यूज़ करें। उसके अलावा कोशिश करें कि आप क्लोज्ड क्वेश्चंस दें। क्लोज्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आपने आंसर्स की ऑप्शन दी हुई हैं, आप यूज़र को ओपन नहीं छोड़ते कि वो अपनी तरफ से कोई जवाब लिख सकें। उसने गिवन ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। क्वेश्चनायर डेवलप करने से पहले किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए क्वेश्चनायर को डेवलप करते हुए, क्योंकि क्वेश्चनायर डेवलपमेंट में मोस्टली जो है वो साइकोलॉजी के लोगों को और इंग्लिश लैंग्वेज वालों को इन्वॉल्व किया जाता है। साइकोलॉजी वाले ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कि यूज़र साइकी जो है वो क्या है, तो उनसे कंसल्ट करना जो है वो बेहतर है। क्वेश्चनायर जब डेवलप हो जाए तो उसके बाद फिर एक पायलट स्टडी कंडक्ट की जाती है कि आप किसी एक्सपर्ट्स, कोई 8-10 एक्सपर्ट बंदों का वो क्वेश्चनायर आप उनसे फिल करवा लेते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि आप इसमें से बताएं इसमें क्या गलतियां हैं, क्या ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली वो पर्पस सर्व कर रहा है जो मैं डेटा चाह रहा हूँ या जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो वो आपको ओपिनियन दे देता है। फिर उस 6, 8, 10, 15 बंदों की स्टडी के बाद फिर आप क्वेश्चन आयर को मॉडिफाई करते हैं कि जो क्वेश्चंस यूजेबल नहीं हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कुछ को मॉडिफाई कर दिया जाता है, अगर कोई एरिया मिसिंग है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। और क्वेश्चन आयर का एक असूल और भी है कि आप जितना हो सके इसको प्रिसाइज रखेंगे। जितना क्वेश्चन आयर लंबा होता जाएगा उतना आपके लिए डेटा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि यूज़र जो है उसने कोई 5, 8, 10 साल सवालों के जवाब तो इजीली दे देता है, उसके बाद वो ऐसे ही उस पर टिक मार्क करते जाते हैं यूज़र्स। तो इसलिए क्वेश्चन आयर जितना हो सके शार्ट हो, लेकिन आपका पर्पस सर्व कर रहा हो साथ ही। ये अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, आप समझ रहे हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका क्वेश्चन आयर अगर आप बनाते हैं तो वो शायद 4 सफ़ों का बने, तो फिर आप क्वेश्चन आयर को स्प्लिट कर लें 2 हिस्सों में। पहले आप यूज़र से डेटा एक हाफ में हाफ डेटा ले लें और फिर हाफ डेटा बाद में ले लें। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो 2 अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर लें और इस तरह डेटा ले लें, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चनायर को बनाना कैसे है और इसको वैलिडेट कैसे करना है, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमने कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस से मुराद ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, चाहे वो मैनुअल सिस्टम है या कंप्यूटराइज है, उसकी जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको एग्जामिन करना। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से आपको बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा, डेटा फ्लो के बारे में पता चलेगा, यूज़र प्रायोरिटीज़ के बारे में पता चलेगा, आपको जो इंफॉर्मेशन नीड है, कौन से यूज़र को कौन सी चाहिए उसके बारे में पता चलेगा।
جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں جن کا انالیسس جو ہے وہ لازمی ہے وہ دو ہیں، ایک تو بزنس پروسیسز اور دین دوسرا یوزر مینولز۔ اگر وہاں پہ بزنس پروسیس اسٹیبلش ہوا ہے اس کو دیکھنا، اور دوسرا یوزر مینولز اگر اویلیبل ہیں، چاہے وہ مینول سسٹم ہے چاہے کمپیوٹرائز ہے، تو ان مینولز کو اسٹڈی کر لینا چاہیے۔ ڈاکومنٹ انالیسس کے بعد ہمارے پاس سینیریوز ہیں۔ سینیریوز کو بھی یوز کیا جاتا ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے۔ بعض اوقات یوزر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا چاہیے، کون سی آبجیکٹیوز ہیں اس کے کام کے، یا ورک جو ہے وہ کس فلو میں ہونا چاہیے، یا کیا چیزیں اس کو چاہیے، وہ ان کو ڈسکرائب نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات اسٹیک ہولڈر کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ویسے بھی نان ٹیکنیکل بندے کے لیے ایک چیز کو ڈسکرائب کرنا۔ تو سینیریوز جو ہیں وہ اس کا حل ہے۔ سینیریو لفظ جو ہے وہ سین سے نکلا ہے۔ سین از جسٹ لائک نیریٹو سین، جیسے ڈرامے میں جو ہے وہ ایک سین ہوتا ہے، اس سین میں جو ہے وہ ملٹیپل لوگوں کی آپس میں انٹریکشنز۔ تو یہاں پہ سینیریوز ہمارے پاس ہو گئے کہ فورسی کرنا انٹریکشنز کو، فورسی کرنا یوزر انٹریکشنز کو ود دا سسٹم، ان کو ہم سینیریوز کہتے ہیں۔ یوزر میں بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو ایسے کام کرنا چاہیے، اس کو ایسے کام کرنا چاہیے، ان کی لوگوں کی انٹریکشن جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ کیسے ہو، سسٹم کیسے رسپونڈ کرے، تو اس کے لیے ہم سینیریوز کو یوز کرتے ہیں۔ سینیریوز آر دا اسٹوریز which explains how a system might be used، کیسے یوز ہوگا، مطلب اگر کوئی ماڈیول ہے، اس ماڈیول کو ہم کیسے یوز کریں گے، اس ماڈیول کو ہم کون سا ڈیٹا دیں گے، اور ان ریسپانس ٹو دیٹ وہ کون سے جو ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا۔ اس میں ہمارے پاس جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے ڈسکرپشن آف دا سسٹم اسٹیٹ بیفور انٹرنگ ٹو دا سین، مطلب سین یا سینیریو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سینیریو میں انٹر ہونے سے پہلے سسٹم کی اسٹیٹ کون سی ہوگی، اور جب وہ سین پرفارم ہو جائے گا یا وہ سینیریو جو ہے وہ اس میں آپ کوئی ڈیٹا انپوٹ کریں گے یا کچھ دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ دوسرا اس میں نارمل فلو آف ایونٹس ان دا سینیریو، اس سین کے دوران، اس سینیریو کے دوران جو ہے وہ فلو آف ایونٹس کیا ہوگا، فلو آف ڈیٹا کیا ہوگا۔ ایکسپیکٹیشنز ٹو دا نارمل فلو آف دا ایونٹس، انفارمیشن اباؤٹ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس سینیریو کے دوران جو ہے وہ پیرالل چل رہی ہوں گی، کنکرنٹ چل رہی ہیں۔ ڈسکرپشن آف دا سسٹم اسٹیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا سینیریو، جب وہ سین ختم ہو جائے گا تو دین سسٹم کی اسٹیٹ کیا ہوگی، سسٹم کس حالت میں ہوگا، یہ چیزیں۔ جیسا میں نے شروع میں بھی بتایا کہ سینیریوز جو ہیں وہ ایگزامپلز ہیں کہ سسٹم سیشنز کی انٹریکشن جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ سینیریوز آر دی ایگزامپلز آف انٹریکشن سیشنز which describe how a user interacts with a system. These are the stories. یا discovering scenarios exposes possible system interactions and reveals system facilities which may be required. یوز کیس جو ہے وہ ایک سینیریو ہی ہے۔ یہ ٹرم مطلب یوز کیس میں بھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکٹرز ہیں اور ایکشنز ہوتے ہیں، تو ایکٹر جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے سسٹم ماڈیول کے ساتھ، اس نے کون سی چیز جو ہے وہ ایز اے ان پٹ دینی ہے، وہاں سے اس کو آؤٹ پٹ کیا ملے گا، سسٹم کی اسٹیٹ کیا ہوگی، سسٹم کون سی اسٹیٹ سے کون سی اسٹیٹ میں موو ہو جائے گا، یہ ہم یوز کیس میں کرتے ہیں۔ اس لیے یوز کیس جو ہے وہ ایک سینیریو ہی ہے، ایک سین ہی ہے۔ سینیریو جو ہے وہ کلیکشن آف یوز کیسز ہو سکتا ہے، ایک ملٹیپل یوز کیسز کو ملا کے ایک سینیریو ہو سکتا ہے۔ therefore each exceptional interaction is represented as a separate use case۔ یوز کیس میں ہم جو یوز کیس ریپرزینٹیشن کرتے ہیں اس میں ایسے ہی ہے کہ ہم
ہر ایونٹ کو جو ہے وہ ہر سین کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. A use case is a collection of scenarios بھی ہو سکتا ہے.